اچھا سر، مفسرین میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسے موقف پیش کر دیتے ہیں، پورے 1400 سال ایک طرف چلے جاتے ہیں اور ان کا موقف ایک طرف چلے جاتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک بات مشہور ہوتی ہے، ایک ذہن ان کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کچھ ایسا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی سر سے گزر رہی ہوتی ہے۔ ابھی ایک تحقیق ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہے محمد بہی صاحب، تو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو قرآن پاک میں ذکر چل رہا ہے جنات کے حوالے سے، یہ جو جن کا لفظ ہے نا، اس جن سے مراد کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ جو دور دراز کے رہنے والے گاؤں دیہات کے لوگ آیا کرتے تھے، جو اکثر ان لوگوں سے دور رہا کرتے تھے، یہ ان پر اطلاق کیا جا رہا ہے جنات کا۔ جنات کوئی الگ مخلوق نہیں ہے باقاعدہ، تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ تو سر سے گزر رہی ہے، اور مطلب بالکل عجیب سا لگتا ہے کہ یار ہمارے جو ذہن تھا کہ وہ پاگل ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جس نے بھی یہ تحقیق، محمد بہی صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ تحقیق ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر دے۔ جو بھی شخص ایمانداری سے تحقیق کرے، غلطی بھی کریے اللہ معاف کرے، اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اچھا، ماضی میں اگر ہم چلے جائیں گے نا تو کچھ معتزلہ ایسے تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ قول بیان کیا کہ قرآن پاک میں جو 2 واقعات ہیں، ایک سورہ جن کے اندر اور ایک 26ویں سپارے میں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنات کے ایک ٹولے نے آپ سے قرآن سنا۔ تو یہاں جن سے کوئی غائبانہ مخلوق مراد نہیں ہے، بلکہ وہ دور دراز سے آئے قافلے مراد تھے جنہیں شہری لوگ جانتے نہیں تھے۔ اسی طرح جو دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ ایک گروہ کو اللہ نے پھیر دیا تھا، وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آ کر کے انہوں نے قرآن سنا، پھر اپنے علاقے میں چلے گئے، انہیں سمجھانے لگ گیا۔ کہا یہاں پر بھی مراد غائبانہ کوئی مخلوق نہیں ہے، دور دراز میں رہنے والے لوگ تھے۔ تو معتزلہ نے سب سے پہلے، بعض معتزلہ نے سب سے پہلے تحقیق سامنے لے کر آئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ معتزلہ کے ہی محققین علماء بڑے بڑے جو ہیں، انہوں نے اس قول کو رد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن پاک پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن پاک سے وہ معنی لیا جائے جو قرآن پاک متعین کر رہا ہے، دیگر جگہوں سے بھی دیگر قرائن جو پیدا کر رہا ہے، اور اپنی طرف سے کچھ بھی مراد لے لیا جائے پھر تو بالکل آزاد پرندہ ہو جائے نا انسان۔ جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ اپنے آپ کو قرآن سے نسبت دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نماز نام کی کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں، یہ جو روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا رہتے ہو جاہل ہیں، قرآن میں روزے سے یہ مراد ہی نہیں ہے۔ یہ حج کر کے پیسے برباد کر کے آپ لوگ جاتے ہو، وہاں پتھر مار کے آتے ہو، یہ تو حج ہے ہی نہیں، پھر وہ سب کچھ پھر انسان کچھ بھی کرتا چلا ہے۔ اب یہ تو آپ نے ذکر کر دیا کہ ماضی میں معتزلہ کا، بعض معتزلہ کا یہ رہا گیا، محققین نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ جنات باقاعدہ الگ مخلوق ہے، یہ کیسے ثابت؟ دیکھیں، کوئی بھی نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے، میں اس کو کئی دفعہ ہم لوگ ڈسکس بھی کر چکے ہوئے ہیں، قرآن پاک اسی نتیجے کو خود بتا دیتا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس میں کچھ غلطی ہے۔ صحیح، جسے کہتے ہیں قرآن کو میزان بنانا۔ میں کسی بھی جگہ سے کوئی آیات ہے، اس سے ایک مفہوم لے رہا ہوں، ایک نتیجہ نکال رہا ہوں، صحیح، یاد رکھیے گا اس نتیجے کو پھر پورے قرآن پاک پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بھی مقام ایسا مل جائے کہ جو کلیش پیدا کر رہا ہے آپ کے نتیجے سے، تو اس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس میں غلطی ہے۔ صحیح، قرآن پاک سے ایسا نتیجہ قابل قبول ہوتا ہے کہ پورے قرآن پاک کو میزان بنا کر کے دیکھا جائے تو ایک بھی مقام ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے مفہوم سے ٹکرا رہا ہو۔ یصدق بعضھا بعضا، ایک دوسرے کی سب تصدیق کرتے ہی بات نظر آ رہی ہے، وہ نتیجہ ہمیشہ درست نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر جنات انسانوں سے ہٹ کر کوئی دوسری مخلوق نہ ہو اور انسانوں پر ہی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے جو دور دراز رہتے ہیں، اجنبی ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تخلیق کی بات چل رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ انسان سے پہلے میں نے جنات کو پیدا کیا اور آگ سے پیدا کیا۔ اگر انسان ہی ہے جن، تو انسان سے پہلے کون سے انسان تھے جس کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا؟ تو تخلیق کے جو ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے، اس میں انسان سے پہلے کا جو ذکر اللہ نے کیا کہ اس سے پہلے میں نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، یہ واضح دلالت اور نص کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جنات انسان سے ایک الگ مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے۔ دوبارہ آیت پہ غور کر لیں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ انسان سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا تھا اور آگ سے پیدا کیا تھا۔ تو قرآن پاک جو ہے نا بالکل واضح متعین کر دیتا ہے اپنا معنی کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے کیا نہیں۔ اچھا، ابھی جنات کی بات چلی ہے تو کئی افراد ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں جناب ہماری جنات سے بات ہوتی ہے، جنات ہمارے سامنے آتے ہیں،
تو کیا جنات واقعی سامنے آ سکتے ہیں یا چھپے رہتے ہیں؟ انسان کو یہ طاقت دی گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں بہت سوالات یہ ماضی میں بھی محققین سے ہوتے چلے گئے ہیں، اور واضح طور پر قرآن کی نص موجود ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ۔ قرآن نے واضح نص کی ہے کہ یہ مخلوق ہمیں تو دیکھ سکتی ہے اس جگہ سے کہ ہم انہیں وہاں نہیں دیکھ سکتے۔ تو جس طرح فرشتے ہیں کہ وہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں سن سکتے ہیں، اسی طرح جنات سے متعلق اللہ نے واضح نص قرآن پاک کی ذکر کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بہت سے، جس طرح آج کل نا عاملین حضرات 2 نمبر ڈبہ پیر جسے کہتے ہیں، امام شافعی کے دور میں ایسے بہت سے لوگ آ گئے تھے جو یہ دعویٰ کرنے لگ گئے کہ ہم جنات کو دیکھتے ہیں، جنات آتے ہیں ہمارے پاس ہماری صحبتوں میں ہوتے ہیں، ہم ان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو امام شافعی نے ایک دن بہت غصے میں آ کے جملہ کہا تھا کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ جنات کو دیکھ رہا ہے تو ایسے شخص کو میں کبھی زندگی میں اس کی شہادت قبول نہ کروں۔ اچھا، ہاں، یعنی بہت سخت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ سیدھا قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ ذکر نہیں کیا، نص کی ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکتے، بس خلاص۔ صحیح۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنات ارکان ایمان میں سے ہیں کہ ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جس طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر، رسولوں پر، جنت پر، دوزخ پر، تو کیا جنات بھی انہی میں شامل ہیں؟ ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ارکان ایمان جس کو ہمارے دین نے ایمان لانے کے ساتھ ارکان ایمان میں داخل بھی کیا، اور ایک چیز ہے کہ جس پر میں ایمان اس لیے لاؤں گا، اللہ نے بات کی ہے، وہ بطور خبر کے اس پر ایمان ہوتا ہے۔ ایک ہے ارکان ایمان، ایک ہے ہر وہ خبر جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کی، میں اس پر ایمان اس لیے لا رہا ہوں کہ اس کی خبر مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ارکان ایمان میں جنات داخل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی ارکان گنوائے ہیں ایمان کے، وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، ان سب چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہاں کہیں پر بھی ایمان کے ارکان کا ذکر کرتے ہوئے جنات کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے قرآن، اور اسی میں اللہ نے خبر دی ہے ہمیں کہ ایک مخلوق ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے، اللہ نے ہی خبر دی ہے، اور اللہ کی دی ہر خبر پر میرا ایمان ہے، تو بطور خبر کے اس بات پر بھی میرا ایمان ہے۔ تو ایمان کی 2 شاخیں ہوتی ہیں، ایک ارکان ایمان کی حیثیت میں، ایک بطور اخبار کی حیثیت میں۔ تو بطور خبر کی حیثیت میں میرا اس پر ایمان ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی خبر۔ اچھا، چھوٹا سا ضمنی ایک سوال ہے کہ ان دونوں میں فرق کیوں ہے کہ فرشتوں پر ارکان ایمان کے حساب سے ایمان لانا ہے، جنات پر اگر آپ مانتے ہیں کہ ہاں بھی ایک مخلوق انکار نہیں کر سکتے، چلو اللہ نے خبر دی ہے اس وجہ سے، یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ وہاں پہ لازم ہے، یہاں پہ فرق اس لیے کہ ان کا تعلق براہ راست رسالت سے بن رہا ہے، کہ فرشتوں کو اللہ رسول مقرر کرتے ہیں، وہی آ کر کے پیغام رسولوں کو دے رہے ہیں، ان کا تعلق براہ راست جو ہے ایمانیات سے بن رہا ہے۔ جنات ایک الگ مخلوق ہے، وہ رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، شادی کرے، جو بھی کرے، مجھے نہ بھی پتا ہو تو میرے ایمان میں کیا فرق آ رہا ہے؟ میرے ایمان میں تو کوئی فرق نہیں لے کر آ رہا ہے، نہ ان کا وحی سے کوئی تعلق ہے، نہ نبیوں کی مبارک بارگاہ میں انہوں نے وحی لے کر، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اللہ نے انہیں مقرر کیا کہ آپ وحی لے کر کے جائیں، عذاب کریں فلاں قوم پر۔ تو براہ راست چونکہ ان کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے، وہ رہتی ہے اس کائنات کے اندر ہی رہتی ہے، تو چونکہ اللہ نے اس کی خبر دی ہے، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، ایمان لانا پڑے گا مجھے۔ اچھا سر، یہ جنات کے حوالے سے بات چیت چلی ہے تو بہت سارے سوالات ہیں، کامنٹس میں بھی آتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جنات سے بات کی ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جن اس کے جسم میں داخل ہو گیا ہے۔ اسی طرح جنات انسانی روپ ڈھال سکتے ہیں یا نہیں، یہ بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ جنات کے حوالے سے کشمکش میں رہتے ہیں ہمارے مسلمان۔ تو یہ سوال ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں کسی میں کر لیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرما لیا جنات کے حوالے سے۔ بعضوں نے جو مراد لے لیا ہے کہ جن یہ الگ کوئی قوم نہیں ہے بلکہ یہ گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ تفسیر غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔